بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ جو لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں انہوں نے عدلیہ کے اوپر یہ تیسرا حملہ ہے. پہلا ابا جی نے کیا تھا, دوسرا جب حملہ ہوا تو اس وقت چاچا جی تھے, اور اب جو حملہ ہوا ہے اس وقت بیٹی ہے. تو اس تیسرے حملے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 300 حملے کریں تو تب بھی جو آزاد ادارے ہیں ان کو آزاد ہی رہنا چاہیے. یہ قوم کی ضرورت ہے اور آئین کا تقاضا بھی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آربٹر ڈکٹا یا ریمارکس آج آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے اور سب کو الیکشن جا کے لڑنا چاہیے. وقت دیا ہوا ہے آرٹیکل 105 میں, 105 ہے آئین کا آرٹیکل, جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی اسمبلی توڑنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا گورنر, تو گورنر کو فوری طور پہ جو پہلا کام کرنا ہے, کیئر ٹیکر بعد میں, یا چیئر ٹیکر انہوں نے لگائے ہیں, کیئر ٹیکر نہیں, وہ بعد میں لگیں گے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فوری طور پہ وہ ایک تاریخ مقرر کرے جس کے اوپر اس نے الیکشن کروانے ہیں. دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا آئین کے منافی ہے کہ ہم مشورہ کرنے کے لیے کبھی گورنر کے پاس, کبھی گورنمنٹ کے پاس, کبھی دوسرے کے پاس. الیکشن کمیشن کے اپنے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے 2017 کے کہ صرف الیکشن کمیشن کی مشاورت الیکشن کی ڈیٹ کے بارے میں صدر پاکستان سے ہو سکتی ہے. صدر کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن چاہیں تو اناؤنس کر دیں. صدر کا اختیار ہے کہ وہ ڈیٹ ان کے ساتھ یہ جا کے گفتگو کریں. یہ 57 ہے الیکشن ایکٹ کا, نکال کے آپ دیکھ لیں. تو اس لیے ہم اس سٹیج پہ ابھی نہیں پہنچے. ہم اس سٹیج پہ ہیں جب گورنر نے اسمبلی توڑ دی ہے. تو 90 دن کے اوپر اگر ایک دن بھی چلا گیا تو یہ دونوں گورنر جنہوں نے فوری طور پہ اعلان نہیں کیا, یہ تو آرٹیکل 6 کی زد میں پہلے ہی آ چکے ہیں. ان کے خلاف آج نہیں تو کبھی نہ کبھی مقدمہ ضرور چل رہا ہے, میری بات آپ یاد رکھ لیں. دوسرا بھی جو ان کی معاونت کرے گا وہ بھی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گا. اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ آئین کی طرف دیکھے, وہ سیاسی جماعتوں, حکومت اور اپنے حامیوں جو پوشیدہ اور نامعلوم افراد کی طرف نہ دیکھے, سیدھا وہ آئین کے اوپر چلے. اس لیے کہ ہمارے جیبوں سے نکلنے والا جو بجٹ ہے اس میں سے الیکشن کمیشن اور باقی ادارے چلتے ہیں. تو یہ لوگوں کی جو رائے ہے وہ بالا تر ہے. اس کو کہتے ہیں الٹیمیٹ ساورن. کانسٹیٹیوشن نے کہا ہوا ہے کہ آخری جو اس ملک کا فیصلہ کرتا ہے وہ ووٹر کرتا ہے. تو یہ ووٹر انہوں نے پہلے تھکائے, پھر اس کے بعد مارا, آپ ذبح کرنے پہ آ گئے. جو یہ منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں اس میں 124% گیس بڑھ گئی ہے. 67 ارب روپیہ بجلیاں چوری کرنے والوں کے بل جو ہیں وہ بھی آپ کے ذمے میں ہوں گے. جو عیاشیاں کرتے ہیں کمپنیوں کے لوگ وہ بھی آپ کے ذمے میں ہوں گے. اور جو باقی ان کی پلفریج اگر کوئی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ذمے ہوگی. تو اس لیے اس ساری گمبھیرتا سے نکالنے کے لیے نظام کو کوئی دوسرا راستہ نہیں. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو مشرقی پاکستان کا سانحہ یاد کرے کہ وہ کہتے تھے جو اکثریت والی پارٹی ہم اس کو اقتدار نہیں دیں گے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نہ کرے وہ اس طرف ہم چل پڑیں. اس لیے اس صورتحال اور آئین, اس کے درمیان ایک آدمی کھڑا ہے, عمران اور پاکستان تحریک انصاف. ہم لوگوں کو روز کہتے ہیں آئین کے نیچے, قانون کے نیچے ہم اپنا احتجاج اور اپنا پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں. تو اس لیے کوئی دوسرا راستہ پاکستان کے پاس اور نہیں بچا سوائے فوراً فری الیکشن کے. دھاندلی والا الیکشن اور جیری مینڈرنگ والی حلقہ بندیاں وہ قابل قبول نہیں ہیں.